سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئے۔ اب میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری ظہور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آنے کی زحمت کا مظاہرہ فرمائے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا آپ جانتے ہو؟ آپ سرکار کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شریف میں رہتے تھے نہیں رہتے؟ مدینہ شریف میں کس جگہ رہتے تھے یہ پتا ہے؟ جہاں سرکار کا روضہ انور ہے وہی حضور کا مکان تھا، آج بھی وہی مکان ہے، رہے گا قیامت تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان شریف، حجرہ شریف مسجد سے ملا ہوا تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی حجرہ طیبہ میں کوئی نہ کوئی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجرہ شریف میں موجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے پردہ ہٹا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ سرکار نے جب دیکھا تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، کتنی بڑی مسجد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے، خوش ہونا بھی چاہیے، نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی۔ سرکار دیکھ کر خوش ہوئے لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے الفاظ نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت کا ذہن اس حدیث پہ جاتا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازیوں کی یہ شان دیکھی کہ مسجد بھری ہوئی ہے، نورانی جماعت ہے، دروازے تک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو کتنی شان عطا فرمائی۔ دکھوں کا دور گزر گیا، ایک وہ زمانہ تھا جب راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جب آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، جب ناکہ بندی کی جاتی تھی، جب اوجھڑی آپ کے اوپر حالت سجدہ میں رکھی جاتی تھی، ہر طرف خون کے پیاسے تھے۔ مصیبتوں کا دور گزر گیا، مدینہ طیبہ میں رحمتوں کی بہار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرکار کے دل میں خیال آیا کیا ہی بہتر ہوتا کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میرا یہ مرتبہ دیکھتے، میرے چاہنے والوں کی بھیڑ دیکھتے، یا ان میں سے ایک ہی زندہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل عالم ابوا کی طرف چلا گیا۔ ابوا جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ شریف کے قریب ایک مقام ہے، آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس کا نام ابوا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں 6 سال کی عمر شریف ہے، حضور کی بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف جاتے ہیں، مکے میں رہتے تھے حضور۔ بچپن میں آپ کی والدہ آپ کو مدینہ شریف لے گئی، رشتہ داری تھی وہاں پر، اور جب ادھر سے واپس ہوئی تو آپ کی باندی حضرت ام ایمن بھی ساتھ میں تھی۔ ابوا میں جب آئے تو بہت شدت کا بخار ہوا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے یہ محسوس کر لیا اب میرا آخری وقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر شریف ہے۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کنیز تھی، ان سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر وصال کر جاؤں تو حفاظت کے ساتھ میرے بیٹے کو امیر قریش حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد سرکار کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بولنے سے پہلے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سر پاک پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو ابوا کے ریت کے ذروں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہا لیکن آپ کی آواز بھی پھنس کر رہ گئی اور آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اوپر قابو پانے کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی نہ ہو، ہر چیز کو پرانا ہونا ہے، اور دنیا میں جو بھی متنفس آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ بے شک میں بھی جا رہی ہوں، میرے بعد صبر کرنا، لیکن مجھے یقین ہے، صرف امید ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پوری کونین کا بادشاہ بنائے گا،
مجھے یقین ہے کہ میرا نام میرا چرچا کبھی مٹ نہیں سکتا کہ میں محمد جیسا بیٹا چھوڑ کر دنیا میں جا رہی ہوں. سبحان اللہ. اس لیے میرا نام ہمیشہ روشن رہے گا کہ تیری برکتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی ہیں اور پھیلتی رہیں گی. یہاں تک کہ بہت سی وصیتیں آپ نے فرمائی اور آپ انتقال فرما جاتی ہیں. جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ نے پردہ فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باپ کا دنیا سے جانا بھی یاد آ گیا، اور حضرت آمنہ خاتون آپ کی پیاری امی جان کی لاش ابوا کے ریت کے ذروں کے اوپر موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئے. آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو لگاتار گر رہے ہیں. اپنی ماں کے جسم سے لپٹ کر سرکار زارو خطار رونے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، پیاری امی جان، اب میں امی کہہ کر کس کو پکاروں گا؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو تو تمہارے محمد کا حال کیا ہو رہا ہے. امی جان، میرے دل میں تمنا تھی کاش میری جوانی تک تم زندہ رہتی تو میں دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. میں دنیا والوں کو دکھانا. امی جان، آپ دنیا سے جا رہی ہو لیکن میں زندگی بھر تمہارے غم میں تڑپتا رہوں گا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امی سے اتنی محبت کی، ہم ان کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان. تو کیا اس فرمان پر کوئی قربان ہونے کو تیار ہے؟ کوئی اپنی ماں کی ایسی قدر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کرو گے انشاءاللہ. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں گے؟ دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیں گے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا، وہ کسی کا سہارا تلاش کرتا ہے. مرنے والے کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. سب سے بڑی نعمت اس کو یہی ہے. اس کو کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی، جب اس کا کوئی گھر والا اس کی قبر پہ پہنچ کے دعا کرتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے. کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر پہنچ کر دعا کرتے ہیں. جائیں گے اور انشاءاللہ اس سنت پاک کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. میں یہاں سے جاتا ہوں اپنے والد مرحوم اور اپنے اعزاء کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے دیکھ دیکھ کر نہ معلوم کتنے نوجوان میرے ساتھ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کبھی اس کا ناغہ نہیں کرتا. میں جب بھی جاتا ہوں، مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں ضرور حاضری دیتا ہوں. یہ تو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں سنا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے مسکرا کر کر دیکھ لیا تو ایک حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے، قبروں کی زیارت کرو گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ قبر کی زیارت محبت کے ساتھ کر لی تو ماں باپ کو بھی خوشی اور ماں باپ کی قبر کو دیکھنے والوں کو ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے. یہاں 70,000 روپے خرچ کریں تو عمرہ ہوگا. غریبوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عمرے کے ثواب کا انتظام فرما دیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرات، میں اب زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا، وقت ہوتا تو کچھ بیان کرتا. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا جب حضرت مجھے یہاں تک لائیں تو آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.